سورۃ الکوثر مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اگر سورتوں میں الفاظ کو دیکھا جائے، حروف کو دیکھا جائے، تو حروف کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن معانی کو دیکھا جائے تو یہ تو علم کا ایک سمندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس سورت کا ترجمہ سننے سے پہلے اس کا شان نزول سماعت کیجیے۔ یہ سورت اس لیے نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو کافروں نے پہلے تو مخالفت کی اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا بھی کیسا ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ آپ سوچیں، آپ کسی کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوں اور 100-200 آدمی جمع ہو جائیں اور آپ پر نعرے بازی شروع کر دیں، آپ کو مجنون کہیں، کاہن کہیں، جادوگر کہیں، ساحر کہیں، اس طرح کے وہ القاب دیں اور شور مچائیں، بتائیے کسی کو دین کی بات بتانا کتنا مشکل ہے۔ تو کافروں نے یہی کیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ پر الٹے سیدھے الزامات لگائے، کیونکہ عام طور پر اہل باطل کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حق کو دبانے کے لیے جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگائے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اور چونکہ یہ حق تھا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے اور اسلام پھیل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ ایسے ہیں تو لوگوں کو تجسس ہوا، اور لوگ دور دراز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے آئے کہ یہ کون ہیں جن کی اتنی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کا دل زندہ تھا، دیکھتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ اسلام کی ترقی کو نہ روک سکے، اور جب کافروں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، اب آپ کا کوئی صاحب زادہ باقی نہ رہا، تو عرب میں لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ اگر کسی کے بیٹے باقی نہ رہیں تو اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بیٹے سے اس کا نام چلتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے۔ جب بیٹا ہی نہیں ہوگا تو ان کا قبیلہ کیسے بنے گا؟ کیونکہ عرب میں جو قبیلے بنے، جیسے بنو ہاشم، تو یہ ہاشم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو عربوں کے یہاں اور دنیا میں رواج تھا کہ قبیلے بنتے تھے نام سے، اور بیٹوں کے ذریعے یہ قبائل بنتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا اب نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا تو یہ اسلام بھی باقی نہ رہے گا۔ اس طرح یہ ایک دوسرے کو دلاسا دینے لگے اور کہنے لگے فکر مت کرو، یہ ایک وقتی تحریک ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ ان کا جو دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو آسمانوں میں ہو رہا ہے، زمینوں میں ہو رہا ہے، قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا، وہاں سوال ہوگا۔ قیامت میں مقام محمود پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے تو سب حضور کی تعریفیں اور توصیف بیان کریں گے۔ ان کے ذکر کو مٹانے والا مٹ جائے گا، ان کا ذکر نہ مٹے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ یہ وہ حوض ہے کہ جس کے کنارے پر اتنے پیالے ہوں گے، چاندی اور سونے کے بنے ہوئے جنتی اتنے پیالے ہوں گے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر حوض کوثر سے جام کوثر پئیں گے،
مگر کسی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اتنے پیالے ہوں گے یہاں پر. لیکن بعض خوش نصیب تو وہ بھی ہوں گے کہ جنہیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے جام کوثر پلائیں گے. یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہی سب سے بہتر ہے. آپ کی سنتیں وہ اپناتے ہوں گے, آپ سے عشق و محبت میں زندگی گزارتے ہوں گے. یا یوں سمجھیے کہ ان کا یہ کہنا ہوگا اور ان کا عمل بھی یہ بتاتا ہوگا میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان ہوگا تو وہ دنیا کی خاطر گناہ نہیں کریں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں گے. اے اللہ تو ہم پر بھی کرم فرما دے, تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہمیں بھی جام کوثر عطا فرما. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہاں نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور قربانی سے مراد وہ بقرہ عید کی قربانی ہے جو ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے. ان شانئک, بے شک آپ کا دشمن, هو الابتر, وہی ابتر ہے. ابتر عرب میں اس شخص کو کہتے تھے کہ جس کا ذکر مٹ جائے. تو فرمایا ان شانئک هو الابتر, آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے, جو آپ کا دشمن ہے اسی کا ذکر اور اسی کا چرچا ہم مٹا کے رکھ دیں گے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.